اور بلوچستان میں ایک حوالدار ذہنیت کا کہ بندے کو آپ نے جو وزیر اعلیٰ بنا دیا, آپ لٹرلی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, آپ کو پولیٹیشین نہیں لگے گا, ایسا لگا کوئی ISI کا حوالدار بیٹھا ہوا ہے. اور ایک SHO کے ذہنیت کے بندے کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا کہ جی SHO کی مار ہے. بھائی میرے عقل کے ناخن لو. جنرل مشرف وہ کوئی SHO تھا, اس کے بعد جو جنرل آئے یہ سب SHO ہیں. انہوں نے تو اپنی حد الوسع کوشش کر کے ان کو ختم نہیں کر سکتے, ان میں اضافہ کیا آپ لوگوں نے. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں انسرجنسی جو کبھی کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ایک علاقے میں تھی, آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے دونوں جو سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو, وہ ان کو اپنا سمجھتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہے, ایک کہتے ہیں وہ وزیر داخلہ ہمارا ہے. ان کو بھی پتہ ہے یہ ان کے نہیں ہیں, لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال ہے. ان کا اگر سیاسی DNA ٹیسٹ کیا جائے, سیاسی DNA ٹیسٹ ان دونوں حضرات کا کیا جائے تو آپ کو اس میں سے جو ہے نا کافی پرانے اور نئے جو ہے نا ان کی وراثت کے جو ہے سیاسی وراثت کے آپ کو نشانیاں ملی. فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کا ہمیں علم ہو چکا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی آپ سے لوگ ناراض ہیں. میں کون لوگ نام نہیں لیتے, شاید آپ لوگ بھی سینسر کر دیں تو وہ ایک جملہ میں استعمال کروں گا, خلائی مخلوق, کیونکہ اس پر تو سینسر نہیں ہے, میاں صاحب کا تخلیق کردہ لفظ ہے نا خلائی مخلوق. خلائی مخلوق آپ سے ناراض ہیں. تو میں نے بولا بھائی کیوں, کیا گناہ کیا میں نے؟ کہتا ہے آپ سخت تقریریں کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا اب کے الیکشن میں مشکل سے آپ کو ایک آدھ سیٹ ملے. اور وہی ہوا 8 فروری کے الیکشن میں. ہوائیں جو چلی, کبھی الیکشن یہاں پر پارلیمانی ہواؤں سے نہیں چلتی, آئین کی جھونکے سے نہیں چلتی. یہاں پہ کبھی فیض آباد کی سخت یخ سردیوں سے چلتی ہیں, تو کبھی فیصل آباد کی لو کے حوالے سے جو یہاں پہ الیکشن کے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں. آپ سمجھے ہوں گے فیض آباد اور فیصل آباد. یہاں پر اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں وہ جب اسپیکر تھے, میں نے علی محمد خان صاحب نے ایک تجاویز پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی کہ وہ بلوچستان, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اس میں نمائندگی ہوگی. وہ جائیں گے بلوچستان, وہ بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں گے, تمام مقطع فکر کے لوگوں سے, پولیٹیکل پارٹیوں سے, ان سے بات چیت کریں گے. یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ فیڈریشن کے لوگوں سے بات کریں, آپ مزدور ٹریڈ یونین سے جا کے بات کریں, آپ وکلاؤں سے جا کے بات کریں کہ جی بلوچستان کا آخر مسئلہ کیا ہے. کیونکہ ہم جب بھی یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. اب وہ کی ہمیں پتہ نہیں وہ تالے والی کی ہے یا کون سی کی ہے, وہ ابھی تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکے. تو یہ کمیٹی بنائی گئی. اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر اس وقت جب عمران خان تھے, اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی, PTI کی اس حکومت کو خیرباد کہہ دیا. آپ بھی مجھے بتائیں, آپ میڈیا کے لوگ, اس دوران اسمبلی میں نے کوئی غیر آئینی بات کی کہ جی میں اس آئین کو نہیں مانتا؟ میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کی تھی جس سے خلائی مخلوق ناراض ہے؟ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ, یہاں پہ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں وہ تربیت نہیں دی کہ کسی کو ہم گالیاں دیں. ہم نے مخالفت کی ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے, وہ اسمبلی میں بھی کی ہے, آج مجبوراً آپ کے سامنے بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں. ہم نے کسی کو نہ برا بلا کہا, نہ ہی ہم نے کوئی غیر مہذب الفاظ استعمال کی. ہماری اردو اتنی صحیح نہیں ہے, اتنی بہتر اردو ہم نہیں بول سکتے, لیکن کوشش یہ کی کہ الفاظوں کا چناؤ اچھے انداز میں کریں کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب ہم تقریریں کرتے تھے لوگ اپنا وقت ہمیں دیتے تھے کہ جی ہمارا وقت بھی ان کو دیں. لوگ وہ ممبران جو اس وقت اسمبلی میں تھے ڈیسک بجا کر, ابھی بھی جا کے ان ڈیسکوں پر آپ ان کے فنگر پرنٹ لیں, شاید اگر صفائی نہیں ہوئی ان کے فنگر پرنٹ بھی ملیں گے. وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری مظلومیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری بے بسی کا تماشا بنا رہے ہیں. اگر اس کی سزا ہمیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی جاتی ہے, کم سے کم ان کو بھی تو یہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ آ کے گلے ملتے تھے کہ واہ آج کیا بات کر لیا. آج بھی
جب بلوچستان کا مسئلہ چڑھا سب آئے گی آپ ہم بیٹھے ہوئے آپ کو سننے کے لیے. جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں, خان صاحب صرف بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا, کوئی اسپیکر بن گیا, جو وقت ہمیں دیتے تھے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا. ہم نے تو اپنی سزا کاٹ لی, ان کو ابھی تک شاید سزا نہیں ملی. اس میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا, جو واقعات ہوئے ہیں روز اول سے, میں صرف اس 25 اگست کی بات نہیں کروں گا, روز 1947 سے لے کے آج دن تک, چاہے کوئی پشتون مارا گیا ہے, چاہے کوئی سندھی مارا گیا ہے, چاہے کوئی پنجابی مارا گیا ہے, چاہے کوئی بلوچ مارا گیا ہے, چاہے کوئی ہزارہ مارا گیا ہے, چاہے کوئی اردو اسپیکنگ بولنے والا مارا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا قاتل یہاں کا وہ ناانصافی پر مبنی وہ نظام ہے, کوئی فرد نہیں. ان کا قاتل یہاں پر وہ حکومتیں ہیں جو جمہوری انداز میں حکمرانی جنہوں نے کی ہے یا غیر جمہوری انداز میں انہوں نے حکمرانی